أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، اس کائنات میں سب سے اہم عہدہ اگر کوئی ہے، سب سے بڑا اگر منصب کوئی ہے تو نبوت کا منصب ہے. اور انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ اگر کسی کا مقام ہے، سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا. پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برگزیدہ، آپ سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں. وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا جو کسی اور کو نہیں عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہو اور ایمان والوں کے اندر، ان کے قلوب میں ذرہ برابر کچھ تبدیلی نہ آئے، جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی رہیں، کچھ انقلاب پیدا نہ ہو، اپنے بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے گستاخی کی، لیکن ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا مقام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا. وہ کسی کے برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ کمی نہیں آتی، آپ کے تقدس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی یہ چلتا رہتا ہے، پیچھے سے کتے بھونکتے رہتے ہیں، کتوں کے بھونکنے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اور لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کلام پاک میں اجاگر کیا. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں فرمایا: وما ينطق عن الهوى، کہ نفسانی خواہشات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں وہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی. معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی، جہنم کی سیر کی اور وہاں کے منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ چکا چوند ہوئی اور نہ نگاہ ہٹی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دکھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نظارہ کرتے رہے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی،
ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے جھٹلایا نہیں جو دل نے دیکھا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا گیا، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی ہم نے آپ کو عظیم اخلاق سے نوازا، عظیم اخلاق ہم نے آپ کو دیا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم گفتگو کا ذکر ہے کلام پاک میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کو سخت دل نہیں بنایا، نرم گفتگو کرنے والا بنایا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، تو جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ بیان کیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور انبیاء پر فضیلت دی گئی 6 چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے مجھے اور انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ سب سے پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیا۔ جوامع الکلم کا مطلب بات انتہائی مختصر ہو، لیکن جب اس کو پھیلایا جائے اس کے معنی اس قدر زیادہ ہوں کہ پورا سمندر گویا بھر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو بہت چھوٹے ہوتے، آپ نصیحتیں بہت مختصر کرتے، لیکن اگر ان نصیحتوں کو پھیلایا جاتا تو کافی لمبے اور کافی لمبے ہو جایا کرتے تھے، کئی ورقوں میں ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ 1-2 حدیث کا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے، اور جب اس کی تشریح کی جاتی، اس کو بیان کیا جاتا تو گھنٹوں کا بیان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اور رعب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھراتا تھا، کانپتا تھا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ آپ زمین ہو جہاں چاہیں ہم عبادت کر سکتے ہیں، زمین کے جس حصے میں چاہیں، اور پاک زمین پر اگر پانی نہیں تو اس پاک زمین سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، وضو کے لیے بھی پاکی حاصل کر سکتے، اور نہانے کی ضرورت ہو، پانی میسر نہیں تو مٹی سے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، مٹی کے ذریعے نہانے کی طرف سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا۔ کسی اور نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی۔ جہاد کے بعد جو مال آتا ہے، پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ اسے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ پہچان ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ جہاد مقبول ہو گئی، یہ قربانی مقبول ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ آخری چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر تمام نبیوں، میرے اوپر نبوت کا مہر لگا دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک چیز آپ نے فرمائی وَفُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، اور مجھے وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پچھلے انبیاء جو آتے تھے وہ کسی ایک قوم کے لیے آتے، ایک گاؤں کے لیے آتے، ایک شہر کے لیے آتے، ایک بستی کے لیے آتے، عالمگیر نبی نہیں ہوتے۔
پورے ملک کے لیے نہیں نبی ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے لیے، ملک ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تبلیغ کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ، آپ تبلیغ کیجئے، آپ پہنچائیے جو احکام آپ کو دیے گئے، جو چیزیں آپ پر نازل کی گئیں آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا، اگر آپ نے یہ تبلیغ نہیں کی تو گویا آپ نے نبوت کا حق نہیں ادا کیا، آپ نے یہ دعوت جو دی گئی آپ نے اس کو پہنچایا نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، غار ثور میں جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، دشمن بالکل سر پہ کھڑے تھے لیکن ان لوگوں کی نگاہ آپ تک نہیں پہنچی۔ ایسے ہی اور کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ واللہ یعصمک من الناس، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتلایا ہے۔ کسی کے برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو شریعت نے ہمیں، یہ جو اسلامی ملک میں جو اسلامی قانون نافذ ہو جاتے ہیں، اس جمہوری ملک میں ہم قانون کے پابند ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ ہم کریں جو پوری قوم کے لیے مصیبت بن جائے، جس سے پورے قوم کے لوگ تباہ ہو جائیں۔ جیسے اس سے پہلے بہت سی جگہ لوگ باہر نکلے، حالانکہ کسی بڑے کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی تھی، نہ کسی بڑی تنظیموں کی طرف سے، اور پھر اس کی مصیبت کیسی سخت آئی کہ تمام لوگ اس میں پریشان ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اور اس تعلق سے ہم خود اپنے اندر غور کریں کہ ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی لائی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، کیا آپ کی شان کے بارے میں آپ کا کیا مقام ہے، اس تعلق سے ہم نے کیا کتابوں کا مطالعہ کیا، کچھ ہم اپنے اندر تبدیلی لائے کہ نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ لازمی نتیجہ ہے، اور بس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ضروری ہے اس کے لیے ایک کام کرنا۔ آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لیا جائے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے رک جایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات ہے، خود مسلمان لوگ اس پر غور کریں کہ کس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں، کیسے ہم آپ کی تعلیمات سے دور ہیں۔ کیا صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے سے یہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں،
موبائلوں پہ آتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ کیا یہ کہنے سے محبت پوری ہو جائے گی؟ کیا یہ کہنے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے شمار کر لیے جائیں گے، یا کچھ کام کرنا پڑے گا؟ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کہ محبت کی یہ پہچان ہے، محبت کی یہ علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں اسے لے لیا جائے، اور جس چیز سے آپ روک دیں اس سے رک جایا جائے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ ہم اپنے اندر دیکھیں پایا جا رہا کہ نہیں پایا جا رہا۔ اگر ہم اپنے اندر یہ چیز نہیں پا رہے ہیں تو سمجھیے ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو ہم تڑپ جاتے اس چیز کو کرنے کے لیے۔ آخر ہمارے صحابہ تڑپ جاتے تھے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا، چاہے ان کے سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے جو حکمتیں ہوں، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، فوراً سر کو جھکا دیے۔ اب کہے صحابہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے آ رہے تھے، ایک پیر ان کا مسجد کے اندر تھا، ایک پیر ان کا باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ پیر اندر ڈالنا۔ بعد میں لوگوں نے کہا ان سے کہ آپ اپنا وہ پیر اندر کیوں نہیں ڈال کے بیٹھ گئے؟ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے کانوں تک آئی، عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ کیسی اطاعت تھی، کیسا جذبہ تھا محبت کا۔ محبت کا لازمی نتیجہ ہے اطاعت کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس قدر ہم سے محبت کرتے ہوں، ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت سے کیسی تھی۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کبھی اتنا بے چین نہیں ہوتے تھے جتنا بے چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہوتے۔ آپ تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، کیا آپ نے حکم دیا تھا کہ لوگ آپ کو اللہ مانیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اللہ میں بری ہوں، میں یہ کیسے حکم کر سکتا ہوں کہ میری عبادت کی جائے؟ فرمائیں گے آگے عیسیٰ علیہ السلام، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آگے تذکرہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ کہ اللہ جن لوگوں نے میری اتباع کی، جنہوں نے میری پیروی کی، فإنہ منی وہ مجھ سے ہیں، ومن عصانی اور جو لوگ میری نافرمانی کیے تو آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، آپ رونے لگے۔ حدیث میں ہے اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آخر کیوں آپ رو رہے تھے؟ کیا آپ کو کوئی درد تھا؟ کیا آپ کو کوئی تکلیف تھی؟ کیا آپ کو اور کوئی بے چینی تھی؟ نہیں، صرف امت کا غم تھا، امت کی بے چینی تھی، امت کی فکر تھی کہ اللہ میرے بعد میری امت کا، میری اس امت کا کیا حال ہوگا؟
कैसी मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कि आप पूरी रात रोने लगे और अल्लाह ताला को गवारा नहीं हुआ, अल्लाह ताला को देख नहीं गया। ये हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोएं। अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? आपने फरमाया मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। फरमाया जिब्रील अमीन ने कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला आपको आपकी उम्मत के सिलसिले में खुश कर देगा, आपको नाराज़ नहीं छोड़ेगा, आप इसकी परवाह न कीजिए। जब ये इत्मीनान हो गया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रोना बंद किए। ये फिक्र थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से, ये लगन थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कैसी मोहब्बत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से। एक जगह जिक्र है, सही इब्बान की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो आपके बाद आएंगे, जो आपके बाद जितने मुसलमान हैं, आपने फरमाया उदित्तु अन उल्क़िया इख़वानी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूँ। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने फरमाया नहीं, तुम लोग मेरे भाई नहीं, आप लोग तो मेरे सहाबा हैं, आप लोग मेरे साथी हैं। मेरे भाई वह लोग हैं जो मेरे बाद ईमान लाएंगे, जो मेरे बाद मुसलमान होंगे और वो लोग मुझे देखे नहीं होंगे। उलमा ने इस हदीस की शरह की कि इससे वह लोग मुराद हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, फिर भी वो आप पर ईमान लाते, फिर भी वो आपको आखिरी नबी मानते हैं, फिर भी वो आपकी इत्तिबा के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग मुराद हैं। कैसी मोहब्बत थी कि आपने बाद वालों को अपना भाई कहा। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में आप गए, चंद शरीर किस्म के लोग वो लाइन से खड़े हुए, उन लोगों ने कहा कि आज किसके यहाँ ऊँटनी ज़बह हुई है। मालूम हुआ कि एक के यहाँ ऊँटनी ज़बह हुई। कौम का जो सबसे बदबख्त था वो गया और ऊँटनी के ओझड़ी को, ख़ास तौर से उस हिस्से को जो बच्चेदानी का हिस्सा होता है, उसको ले आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन के ऊपर रख दिया। आप अपना सर सजदे से नहीं उठा पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखे हुए थे। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई, उन्होंने किसी तरह से उस गंदगी को आपके सर से दूर किया और वो मुशरिकीन को बुरा भला कह रही थी। ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर सलाम फेरने के बाद एक एक मुशरिक को आपने बद्दुआ दी, अल्लाहुम्मा खुदिल कुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका, अल्लाह आप पकड़ लीजिए इनको, अल्लाह अबू जहल को पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बद्र के मौके पर हमने देखा कि जिन जिन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी, सब पिछड़े हुए दिखाई दिए, सब ग़ज़वा बद्र में पिछड़े हुए थे। तो ये मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से। हमें भी चाहिए कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे मोहब्बत थी, हम भी आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाएं। यही चीज़ चाहा जाता है, यही आपसे मोहब्बत का लाजमी नतीजा है कि हम आपकी इत्तिबा करने वाले हो जाएं। आखिर उम्र में जब आप दुनिया से जा रहे थे तो आपने आखिर चीज़ जिसकी आपने तमन्ना की, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं बीमारी की शिद्दत थी, हम कान लगा करके सुने तो आपकी ज़ुबान मुबारक से यही कलिमात जारी थे, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत यमीनुकुम,
کہ نمازوں کو ضائع نہ کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. ماتحتوں کا مطلب بیوی ہوئے, بچے ہوئے, یعنی جن کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں, ہم ان کے حقوق کو پامال کرنے والے نہ ہوں. اپنی بیوی کا, بچوں کا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنے والے ہوں اور نماز کی خاص پابندی کرنے والے ہوں. آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز سے غافل ہیں, نماز کی طرف ان کی توجہ نہیں. کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اس چیز کی آپ تمنا کر رہے تھے, آخر چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی قدر محبت تھی. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دعا دی ہے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا, وہ دعائے مستجاب ہوگی, وہ دعا سنی جائے گی, قبول ہوگی. ہر نبی نے اپنی وہ دعا استعمال کر لی دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی. آپ فرماتے انی خبات لامتی, میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھ دیا کہ میں کل آخرت میں وہ دعا کروں گا اور اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی سفارش کراؤں گا. یہ طرف تھی, یہ محبت تھی ہمارے نبی کو ہم سے. تو اس کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں. اور محبت کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتلائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو اللہ کے رسول دے دیں اس کو لے لیا جائے اور جس سے آپ روک دیں اس سے رک جایا جائے. یہی محبت ہے, یہی محبت کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.